السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ڈیزرٹ وائپر اور گلف جینٹ کے درمیان آج رات کو میچ کھیلا گیا ہے اور شہین افریدی محمد عامر کو ہم نے ایک ہی ٹیم میں دیکھا اور پاکستان کے مزید دو کھلاڑی بھی اسی ٹیم میں کھیل رہے تھے، اعظم خان اور شاداب خان، اور ڈیزرٹ وائپر نے یہ مقابلہ آرام سے ون کر لیا ہے۔ اور پاکستان کے جو ڈیو تھا، پیسر ڈیو تھا شہین افریدی اور محمد عامر، اور کیا ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ تھی۔ مطلب پہلا اوور شہین افریدی نے کیا 4 رنز کے اوپر، دوسرے اوور میں محمد عامر آئے، انہوں نے وکٹ لی، پھر تیسرے اوور میں شہین افریدی انہوں نے وکٹ لی، اور ڈیزرٹ وائپر کا جو گلف جینٹ کے اگینسٹ بولنگ تھی، پہلے 4 اوور میں صرف میرے خیال میں کو 12 یا 13 سکور تھے، اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل تھا۔ بیٹسمینوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ دونوں لیفٹ آرم اسپنر پاکستان کے جانے مانے نامی گرامی بالر ہیں، شہین افریدی نیو بال کے ساتھ، اور ادھر سے محمد عامر ہوں، اور پھر کوئی بھی ٹیم ہو اس کے لیے کھیلنا ٹف ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہی بات ہو اگر یہ دونوں پاکستان کی جانب سے کھیلتے ہوں، ایک ہی وقت میں یہ دونوں بالنگ کریں، پہلا اوور شہین کریں، دوسرا اوور محمد عامر کریں، اور مطلب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا بالنگ اٹیک ایک دفعہ پھر وہی بالنگ اٹیک لگے گا جو ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہے کہ پاکستان کا جو بالنگ ڈیو تھا وہ کیسا تھا۔ لیکن کچھ مسئلے مسائل بیچ میں چل رہے ہیں، پھر ان کے بارے میں بات کرو فینس برا مان جاتے ہیں۔ خیر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو پھر محمد عامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، لیکن خیر وہ تو پہلے ہی منع کر چکے ہیں، ابھی وہ مشکل ہی ہے پاکستان ٹیم میں واپس ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں۔ لیکن چلیں، ایک ڈریم تھا یار کہ شہین افریدی اور محمد عامر اس دوران آپس میں ایک ہی ٹیم میں کھیلیں اور ان کا ہم بالنگ ڈیو دیکھیں کہ کیسا ہے، کہ کوئی ٹیم ان کو فیس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو پھر ہم نے واقعی دیکھا کہ جب محمد عامر ایک طرف سے بالنگ کر رہے ہو، دوسری طرف سے شہین افریدی بالنگ کر رہے ہوں، تو پھر کسی بھی ٹیم کے لیے کھیلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن سا بن جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلے 4 اوور میں 12 اسکور T20 کرکٹ میں، اور پھر 2 وکٹیں بھی ہوں، مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ اور 4 اوور میں شہین افریدی نے صرف 22 رنز دیے، 3 وکٹیں لی۔ محمد عامر نے 4 اوور میں 26 رنز دیے، 1 وکٹ لی، اور دونوں کا اسپیل بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل تھا، جو کہ ان کو باؤنڈریز وغیرہ لگی بھی ہیں وہ مس ہو کے جا رہی ہیں، ایج ہو کے جا رہی ہیں، مطلب پوری طرح سے کنٹرول میں کر کے رکھا تھا۔ اور دوسری جانب جب 160 رنز کیے تھے گلف چینڈ نے، اور ڈیزرٹ وائپر پیچھے سے بیٹنگ کرنے کے لیے آئی، شروع میں وکٹیں ہوئی لیکن اینڈ پہ آ کے اعظم خان اور ردرفورڈ نے میچ کو فنش کیا، اور 19ویں اوور کی چوتھی بال پہ میچ ڈیزرٹ وائپر نے ون کر لیا۔ اور یہ دیکھیں کتنا ہی مطلب اگر اچھا ہو کہ یہ دونوں بالر پاکستان کی جانب سے کھیلیں، T20 ورلڈ کپ میں یہ دونوں ڈیوز اوپننگ اسپیل کریں، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر محمد عامر انٹرنیشنل کرکٹ میں ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں تو۔ شاداب خان کی پرفارمنس بالکل اچھی نہیں رہی، بیٹ فارم بالکل کنٹینیو ہے، 4 اوور میں ان کو 40 رنز پڑے ہیں۔ البتہ پاکستان کی جو 3 باقی پلیئرز تھے ان کی اچھی پرفارمنسز رہی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی انڈیا کی جانب، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت انڈیا میں موجود ہے 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے۔ اب انگلینڈ کا جو اسکواڈ تھا اس میں عاصم بشیر، جو کہ ہیں تو برطانیہ کی رہائشی، لیکن ان کے جو والد اور والدہ ہیں وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، جبکہ عاصم بشیر کی جو نیشنلٹی ہے وہ UK کی ہی ہے، وہ وہاں پر ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے والد اور والدہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ویزا ایشو نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں، انگلینڈ ٹیم نے دسمبر میں ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا، 11 دسمبر کو ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا، اور ان کے باقی سارے پلیئرز کو ویزا مل گیا، اور پہلے عاصم بشیر کو ڈیلے کیا گیا دبئی میں کہ آپ دبئی میں ڈیلے کریں، آپ کو 2-4 دن میں ویزا مل جائے گا، اور پھر ابھی ان کو انفارم کیا گیا کہ آپ انگلینڈ واپس چلے جائیں، ابھی ہو سکتا ہے 1 یا 2 ہفتے اور لگ جائیں، جبکہ کہیں بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آفیشیلس انٹرنیشنل ٹیم کے پلیئرز آ رہے ہیں اور آپ ان کے ویزے کے لیے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ ایون کہ آپ دیکھیں ابھی ہیری بروک انجر ہوئے ہیں، ان کی جگہ 1-2 پلیئر شامل کیا گیا ہے انگلینڈ کی ٹیم میں، ان کو اس پلیئر کو ایک رات میں ہی، مطلب پہلے دن ویزا کے لیے اپلائی کیا، دوسرے دن اس کا ویزا لگا اور وہ انڈیا پہنچ بھی گیا، اور عاصم بشیر کو ویزا دیا ہی نہیں گیا۔ مطلب انڈیا کی منافقت آپ چیک کریں کہ ایک بندہ جو کہ UK میں اسٹے کر رہا ہے، اس کی نیشنلٹی UK کی ہے، صرف اس کے ماں باپ پاکستان کے اور اس کو ویزا نہیں دیا جا رہا۔ یہ
پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ انڈیا کی جانب سے ہمیشہ ہمیں دکھائی دیا ہے، چاہے پھر وہ ورلڈ کپ میں ہو، ہماری انٹرنیشنل ٹیم کو بھی انہوں نے ڈیلے کیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب انہوں نے ڈیلے کیا تھا، پھر پاکستان کے چند آفیشیل گئے تھے انڈیا میں، ان کا ویزا تو میرے خیال میں 24 گھنٹے میں لگ گیا تھا، وہ بھی پاکستانی تھے، کیونکہ اس وقت تو پھر جو میڈیا تھا اس کا پریشر بہت زیادہ تھا، جو ورلڈ وائڈ میڈیا تھا اس کا پریشر بہت زیادہ تھا. پھر پاکستان کے جو میرے خیال میں 4-5 آفیشیل گئے تھے کراچی اور لاہور سے پاکستان کرکٹ ٹیم سے پہلے، وہ ان کا تو 24 گھنٹے میں ویزا لگ گیا تھا، انہوں نے تو اپلائی کیا پہلے دن اور دوسرے دن وہ انڈیا میں جا کے اترے تھے. تو یہ انڈیا کی منافقت ہے، ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ویزا میں کسی طرح سے ڈیلے ہو سکے، اور جسٹ اس وجہ سے اگین اینڈ اگین ہمیں انڈیا کی طرف سے یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پھر پاکستان ایسا کچھ کرے تو پھر میرے خیال میں پاکستان کی جانب سے یہ بہت کم ہوتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان ایسا کوئی قدم اٹھائے، لیکن انڈیا کی جانب سے ہمیشہ ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ کرکٹ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، کرکٹ فینس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہیں. کم سے کم ٹھیک ہے آپ کی ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، لیکن آپ پولیٹکس کرکٹ میں تو نہ لے کے آئیں، کہ پولیٹکس کو گیمز میں تو نہ لے کے آئیں. تو آپ پولیٹکس کو گیم میں لے کے آتے ہیں، آپ نے اپنی ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجا، چلو ٹھیک ہے مان لیا، اس کے بعد پھر جو پاکستان کے کسی بھی بندے کو ویزا نہیں دیا آپ نے ورلڈ کپ کے لیے، جرنلسٹ ہمارے جو 4-5 گئے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے ان کو ویزا ملا ہے. تو یہ انڈیا کی جانب سے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ کرکٹ فین کے ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل ایشوز کو الگ ہونا چاہیے اور گیمز کو الگ ہونا چاہیے، لیکن انڈیا ہمیشہ کرکٹ کو پولیٹکس میں مکس کرتا ہے. اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد بات کریں گے بابر اعظم کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے ویڈیو چیک کر منڈے دی تو رینج چیک کر منڈے دی تو رینج چیک کر کیدے نال وینی اٹھنی نہیں چیک کر کنے کر دیاں چیز چیک کر کتھے کر دینے جڑے ریس چیک کر انہاں نوں مار کیے چل رسپیکٹ ہے جو ایز اے کرکٹ نیشن، وہ کوئی میرے خیال میں کوئی 2-4 پلیئر ہی ہو سکتے ہیں. بابر اعظم میں ظاہر سی بات ہے اس وقت نمبر 1 پہ ہوں گے. شہین افریدی کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے رسپیکٹ دی ہے ڈیزرٹ وائپر نے، ان کے پیجز پہ جا کے دیکھ لیں. پھر بابر اعظم کا جو ابھی بنگلہ دیش میں کریز ہے، سری لنکا میں آپ نے دیکھا، ابھی بنگلہ دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ ان کا کریز ویسے ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہ ایک ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس جنریشن میں ہیں اور ایسے پلیئر کے ساتھ ہیں اور ایسے پلیئر کو ہم کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ویرات کوہلی جیسے پلیئر، بابر اعظم جیسے پلیئر، مطلب یہ صدیوں میں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیریئر میں انٹرنیشنل جو ایک جنریشن چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک یا 2 آتے ہیں. تو ہم ان پلیئر کو دیکھ رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ بابر اعظم اسی طرح سے آگے پرفارم بھی کریں اور میچز بھی جتوائیں، اور ہمارے فینس کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.